تھے اے صبا مدینے میں جا کے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. آج وہی نعت پڑھ رہے ہیں جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. محمود کوٹ والوں آج ان پڑھ کو بھی پتہ لگ گیا حضور ناراض ہو گئے ہیں. ناراضگیاں چل رہی ناراض 2 مہینے ایئر لائن کے اندر سیٹ نہیں ملتی تھی مدینے جانے کی. اب جہاز خالی کھڑے ہیں فرمایا اجازت ہی نہیں ہے مدینے میں آنے کی. کون سا مدینہ؟ فرمایا 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے 70,000 شام کو. جو ایک مرتبہ آ جائے ترستا رہتا ہے قیامت تک باری نہیں آتی. یہ تو تمہارے پر ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے تھے سال میں 2 مرتبہ آ رہے تھے. کہاں تک برداشت ہو؟ 2 غلطی کرے باپ دروازے سے باہر کھڑا کر دیتا ہے. میں کہاں تک تمہاری سفارش کروں؟ میں کہاں تک تمہارے لیے روؤں؟ میں نے راتوں کو اتنا اٹھ کے تمہارے لیے قرآن پڑھا میرے پیر سوج گئے. اگر تمہیں بھوکا دیکھتا میں روٹی چھوڑ دیا کرتا تھا کہ یہ مجھے کیا کہیں گے. میں نے 2 پتھر باندھ کے تمہارے سامنے پیٹ پہ گزارا کیا. 4 مہینے میرے گھر کے چولہے میں آگ نہ جلی میں نے گزارا کر کے دکھایا. او لوگوں جس وقت میرا آخری وقت آیا میرا جنازہ اندھیرے میں پڑا تھا. میرے گھر کے چراغ کے دیے میں تیل ہی کوئی نہیں تھا. ساتھ والے پڑوسی سے تیل مانگ کے میرے گھر کا چراغ روشن کیا. محمود کوٹ کے میرے امتیوں باتھ روم کیسا ہونا چاہیے کچن کیسا ہونا چاہیے. اس نبی کے امتی ہو آخری وقت میں جب آخری غسل دیا گیا حضور نے فرمایا مجھے غسل دو. گرم بخار کی حرارت بڑی تیز ہے. صحابہ پانی کے مشکیزیں بھر کے لائے. نبی کے گھر میں برتن ہی کوئی نہیں تھا حضور کو جس میں بٹھا کے غسل دیا جائے. ازواج مطہرات کا دروازہ بجایا. حضرت حفصہ سے کہا نبی کی گھر والی کوئی برتن ہے حضور کو غسل دینا ہے. اما عائشہ ام سلمہ نے کہا ہمارے پاس تو ہے نہیں. حضرت حفصہ کے گھر سے برتن آیا تھا جس میں حضور کو بٹھا کے غسل دیا گیا تھا. کیا کچھ نہیں تمہارے لیے کر کے گئے. آخری وقت تھا امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں. بیٹیاں ثانیہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. محلے کے اندر بیٹی آ جائے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ہماری ہے فلانے کی نہیں میری دی ہے. اللہ اکبر. اسی پاکستان سے پیغام گیا میں فرشتہ پاکستان سے ہو کے آیا. کملی والے زینب کون ہے کہ میری بیٹی. ام کلثوم کون ہے کہ میری بیٹی. رقیہ کون ہے کہ میری بیٹی. کہ پاکستان والے کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. کہ اچھا کہ وہ یہ تو لفظ کہتے ہیں لیکن تیری بیٹیاں تینوں کا انکار ہی کر رہے ہیں. ادھر سے آواز آئی ادھر سے دروازہ بجا کہ سونے ذرا ہماری طرف بھی دیکھو نا. کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی. یہ پاکستان ادھر منہ کر کے ہند کی طرف دعائیں ہو رہی تھی ادھر دعائیں ہو رہی تھی. یہ وہی پاکستان ہے. آج ممبروں پہ بیٹھ کے کملی والے تیرے سسر کی عزت کو اچھال دیا گیا گالیاں دی گئی. ادھر دروازہ بجا. کون؟ کملی والے ذرا میری طرف دیکھ میں تیرا عمر ہوں. اللہ اکبر. عمر تجھے کیا ہوا؟ کملی والے نہ تیرے صدیق کو چھوڑا نہ تیرے عمر کو چھوڑا. ادھر معاویہ آ کے کھڑے ہو گئے. میں تجھے کیا ہوا؟ کملی والے میرے ایمان پر آپ کو اتنا اعتبار تھا قرآن آسمان سے نازل ہوتا لکھنے کے لیے آپ مجھے بلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. قرآن تو نے اپنے ہاتھوں سے میرے سے لکھوایا. آج پاکستان والوں نے مجھے مسلمان کہنے سے انکار کر دیا ہے. ادھر دروازہ بجا. کون؟ حضرت عائشہ روتی ہوئی آ گئی کہ کملی والے میں تیرے گھر میں خود آئی تھی عرش والے نے بھیجا تھا. میں تیرے گھر میں خود آئی تھی یا تو مجھے لینے کے لیے آیا تھا؟ عائشہ
مجھے کیا ہوا؟ کملی والے دکھاؤں کہ سناؤں؟ عائشہ کیا سنائے گی؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دکھائے گی؟ کملی والے ذرا دیکھ تو صحیح، پاکستان میں نجس جانوروں کے اوپر میرا نام لکھ کے لگا دیا ہے، یا زندگی مدینے سے جم کے ہوا کے لا۔ کیسے ہوا آئے گی؟ خدا کی قسم تم نے ہوا والا روشندانی بند کر دیا۔ پوری تاریخ میں ایسا ظلم نہیں ہوا جو اس دور میں ہوا نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ سکون مل رہا ان کو؟ کس بات پہ کرونا دور ہوگا؟ کس بات پہ ٹنگے ہماری نمازوں پر؟ ہمارے والے زکاتوں پر کرونا جائے گا؟ کنیکشن مضبوط کرو مدینے والے سے پکا۔ آج میرے عزیزوں یہاں بھی توبہ کرنا اور گھر جا کے بھی تھوڑا سا رو کے اسے دکھا دینا۔ صرف ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں، آنسو کی کمی ہے، رو کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم پیسے سے نہیں مانتا انسان کے رونے سے وہ مان جاتا ہے۔ محبوبہ تیری امت مال کے لیے روتی نظر آئی، میرے محبوب اولاد کے لیے روتی نظر آئی، کبھی نہ تیرے لیے روئی نہ میرے لیے روئی۔ میرے محترم دوستو، صرف اس وقت آنسو کی کمی ہے، بال ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں، روٹی اللہ دیتے ہیں بے شک میرے عزیزوں، سوکھی ملے یا تری ملے، بھوکا اٹھا دیتا ہے لیکن بھوکا سلاتا کوئی نہیں۔ آج ان کے ساتھ روابط مضبوط کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں سنگل پرابلم آ رہا ہے۔ کیا پرابلم؟ گناہوں کی نحوست درمیان میں میرے عزیزوں کال جانے نہیں دے رہی، بدعمالیوں کی نحوست، بے حیائی کی نحوست، پورا ملک اس وقت بدعمالی کا شکار ہے۔ اللہ اکبر، میں اگر لاہور کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہوں تو مجھے موٹر وے پہ ایک ہوا کی بیٹی کی عزت لٹی نظر آتی ہے۔ اسمبلی کے اندر ممبران بحث کر رہے ہیں، نہیں موٹر وے پہ نہیں لوٹی تھی، لنک روڈ پہ لوٹی تھی، یہی بحث ختم نہیں ہوئی۔ میں کشمور کے اندر دیکھ رہا ہوں ایک ماں بیٹی لٹتی نظر آ رہی ہے، اتنی سی بچی ہسپتال کے بستر پہ پڑی ہے، باپ کوئی نہیں، ماں صبح آ رہی ہے۔ وہ بھی تو مرد قلندر تھا جس نے کسی کی عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ او لوگو اللہ اکبر، مان سرے کے اندر دیکھتا ہوں عزت لٹتی نظر آ رہی ہے۔ اور میرے عزیزوں کو ادو مظفر گڑھ کے اندر دیکھ رہا ہوں ماں باپ کھچے نظر آ رہے ہیں، ماں کے سر میں جوتیاں نظر آ رہی ہیں، باپ کا گلا کٹتا نظر آ رہا ہے۔ یقین جانو ماں کٹتی نظر آ رہی ہے۔ تمہارے موبائل کی فیس بک نے کہا ذرا پنڈی میں جھانک کے دیکھ، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ کرائے دار نہیں ہے، یہ مالک مکان نہیں جو کرائے دار کو دھکے دے رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا سگا بیٹا ہے جو ماں کے سر پہ جوتیاں مار کے ماں کو گھر سے نکال رہا ہے۔ پوری دنیا تھوکتی ہوگی، پورا مغربی ممالک یورپی ممالک تھوکتا ہوگا، کہتے ہو کہ تم کیسے مسلمان ہیں، ہم کافروں کے کتوں کو گھروں میں جگہ دیتے ہیں، تم مسلمانوں کے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو۔ روابط مضبوط کرو خدا کے واسطے، کسی چیز کی کمی نہیں، صرف نہ شکر ہے، صرف نہ دیدہ پڑھنے ہمارے پاس، اللہ کا بہت احسان ہے۔ جب ان سے جا کے پوچھو انڈیا کے بارڈر کے پاس جموں کشمیر میں گولہ باری کر کے کشمیریوں کے گھر کو مسمار کر دیا، بیٹھے درختوں کے نیچے، بیٹھے پہاڑوں کے دامن کے نیچے، ان سے جا کے پوچھ جو شلوار اور رنگ کی قمیض اور رنگ کی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کے پوچھ جن کے پاؤں میں جوتا بھی رنگ برنگا ہے۔ یہ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ آج سارا مجمع خدا کے واسطے میرے عزیزو آ جاؤ اس بات پر، اللہ تین کام کر لینا، وہ تین کام کون سے؟ راتوں کو جلدی سونا شروع کر دو، صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو، جو اللہ نعمت عطا فرمائے اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے۔ یقین جانو علماء کرام نے فرمایا وہ خدا کے بندو، صبح صبح چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے جب تمہاری دیواروں کے کناروں پر، تمہارے درختوں کے ٹہنیوں پر، تمہارے گھر کے منڈیروں پر جب چڑیاں آ کر چیچی کرنے لگ جائیں،
ہے اس سے پہلے بستر چھوڑ کے مصلے پر بیٹھ جایا کرو. جب چڑیاں تمہیں اس بستر پہ سوتا دیکھتی ہیں کہتی شرم نہیں آتی, تم اشرف المخلوقات ہو کے سو رہے ہو, ہم جانور ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا خبردار خبردار, جانوروں کے آنے سے پہلے چہچانے سے پہلے بستر چھوڑ دیا کرو. فرمایا جب جانور تمہارے گھر کے اوپر سے گزرتا ہے تمہیں بستر میں اللہ اکبر غفلت کی نیند سوتے دیکھتا ہے تو یہ بھی پروں کو ہلا ہلا کر تمہارے پہ خدا کی لعنت کر کے چلا جاتا ہے. کہتا کیسے لوگ ہو, کھات کس کا رہے ہو, شکر کس کا ادا کر رہے ہو. آج سارا مجمع اللہ کے دربار کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگے, کہہ دے دل سے یا اللہ میری توبہ, پھر بلند وقو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اور میرے بھائی مال ملے نہ ملے مال چھوڑ دینا, اولاد ملے نہ ملے چھوڑ دینا, حضور کے ساتھ اپنی نسبت کو نہ چھوڑنا, اپنا تعلق کو نہ چھوڑنا. خدا کی قسم جو چیز قبر حشر میں کام آئے گی وہ رسول اللہ کی نسبت کام آئے گی, حضور سے تعلق کام آئے گا. اب وہ داڑھی کی صورت میں سجاؤ یا حضور کی محبت طریقوں کے صورت میں سجاؤ. میرے عزیزو خدا کی قسم اس گئے گزرے دور کے اندر جب میرے عزیزو دعوت والا کام ختم ہو رہا ہے, دو شعبے, ایک تبلیغ کا شعبہ, دوسرا تدریس کا شعبہ. خدا ان کی حفاظت فرمائے. کچھ چل پھر کے اللہ کے دین کا پیغام دنیا میں پہنچا رہے اور کچھ بیٹھ کر خدا کی قسم لوگوں کے سینوں کو اللہ اکبر نبی کا منبر بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے دونوں شعبوں میں وتعاونوا علی البر والتقوی, ہم نے دونوں شعبوں میں تعاون کرنا ہے. تبلیغ والے شعبے میں ہم نے وقت دینا ہے, بال جان لگانا ہے, اور تدریس والے شعبے میں اپنی نسلوں کو آباد کرنا ہے. پھر نسلوں کی آبادی پر جتنا خرچہ آئے گا اس خرچے کی ذمہ داری بھی ہم نے قبول فرمانی ہے. کیا پتا تھا یہاں بھی ایک مدرسہ بنے گا, دارالعلوم سامنے تھا, اللہ نے اور ادارہ دے دیا, اللہ نے اور ادارہ. اور یقین جانو لوگوں محلے میں دکانیں کم نظر آ رہی ہیں, اللہ کے دین کے نبی کے گلشن زیادہ نظر آ رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کی قسم کی نبی کے گلشنوں کو سنبھالنا ہے, دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے. ان چیزوں پر پیسہ لگاؤ, خدا عدالتوں سے پیسہ لگانے پر, ہسپتالوں پہ پیسہ لگانے پر, حرام جگہوں سے اللہ پیسے کو بچائے گا. اگر ان چیزوں پر تمہارا پیسہ کام نہیں آیا تو تمہارے ہاتھوں سے پیسے کا ضیاع ہوگا. پھر سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگ کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. اتنا اچھا ایک کمرے کا ادارہ, 120 بچیاں پڑھ رہی ہیں, 20 سے 25 عورتیں بالغان کا کورس کر رہی ہیں. یہ آپ کے لیے سعادت مندی نہیں؟ آج سے 4 سال پہلے جو 500 روپیہ دیا تھا دیکھو وہ چمکتا دمکتا قرآن کی تلاوت کی صورت میں نظر آ رہا. کتنی حافظہ بن گئی اس چھت سے نیچے, کتنی عالمہ کا کورس کر رہی ہے, کچھ یہاں کچھ کہیں اور جا کر, اور کتنی اپنی نماز روزے کو اور اپنی کلمات اور اپنی تلاوت کو درست کر رہی. کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ جس نے 10 روپے چندے میں دیے تھے, جس نے 50 روپے چندے میں دیے تھے, جس نے 100 روپے چندے میں دیے تھے. مولانا صلاح اللہ بھائی رمضان بھائی منیر شاہ نے کہا کیا کرے, ہمارا دوسری بنانی ہے, منزل دوسری کھڑی کرنی ہے. میں نے کہا اللہ کا نام لے کے آپ اللہ سے دعا کیجئے, اجتماع کی صورت میں اللہ کے بندوں کو بلائیے اور ان سے مشورہ کیجئے کہ قرآن والے گلشن آباد ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, ہر گھر کے اندر قرآن والی تعلیم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. جس گود میں ہماری نسل آئے اس گود کے اندر قرآن حدیث کی خوشبو آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے. تو جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے دین پھیلانے اور دین کو پڑھنے کی, وہاں عورتوں پر بھی اللہ نے فرض کیا کہ دین سیکھیں اور دین پوری دنیا کے اندر سکھائیں. کبھی نقل و حرکت کر کے, کبھی محراب اور منبر, کبھی محراب منبر پہ بیٹھ کے, کبھی مسند پر بیٹھ کے دین سکھائیں. الحمدللہ یہ شعبے جاری ساری